میرے پاس ایک دو آدمی میرے بولے ہم بہت عذاب میں، ہم ایسے گناہ کرنے والے نہیں تھے، ہم سے ہو گئے. تو بات چلی پھر باتوں بعد میں نے کہا تم نے کس کو گناہ کا تانا مارا تھا؟ بولا ہاں ایک سے جھگڑا ہوا تھا، کوئی اپنا ذاتی جھگڑا تھا. میں نے کہا اس کے گناہ کی طرف کیوں دیکھا تم نے؟ آقا جی نے کہا جو کسی گناہ کا تانا مارے گا نہیں مرے گا جب تک کوئی کام کر نہیں لے گا. بولتا ہاں وہ مجھے غصہ آ گیا تھا تو میرے پھر منہ سے نکل گیا تو تیرا فلانا عیب ہے، تم نے ایسے کیا تھا. کہتے وہی گناہ میں سے سرزد ہوا، 2-3 سے میرا واسطہ پڑا. بتائیں دیکھو آقا جی نے کہا من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل، جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کا تانا دے گا وہ نہیں مرے گا جب تک کہ خدا سے کوئی گناہ کروا نہیں لے گا. اب یہ جھگڑا اس کو گناہ کا تانا مت کیا نہیں کیا، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا پردہ کریں. من ستر مسلم ستر اللہ، یا اس کی دعا کریں اس کو نکالیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن تانا نہ دیں تم پر عذاب ہے. کیونکہ اس کا حساب کتاب خدا کے ساتھ، چاہے اس کو بخش دے چاہے اس کے، تم اس کے جنت دوزخ کے سزاوار جزاوار نہیں ہو. اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو اسی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، کسی کے گناہ کو دیکھنا، کسی کے گناہوں کے پیچھے لگنا، ان کے اپنے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں. بلا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو کسی گناہ. حضرت عمر سے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، اچانک رات کو گشت کرتے تھے تو کسی گھر پر شک پڑا تو اندر چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا شراب پی رہا تھا. آپ نے کہا تم اکیلے بیٹھتے ہو ایسا کرتے ہو؟ کہا میرے سے بڑا گناہ آپ نے کیا ہے کہ تم خلیفہ وقت علم. خدا نے کہا ایسے گھر میں بغیر دروازے کے آؤ، آپ دروازے کو چھوڑ کے اوپر سے آئیے، آپ نے غلطی نہیں کی. کہا خدا نے کسی جاسوسی مت کرو، آپ نے میرا عیب کیوں ڈھونڈا؟ قرآن نے منع نہیں منع. کہا صحیح بات، چپ ہو کے نکل. دوسرے دن وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر اپنی حاکمیت میں، اپنی خلافت میں. جب وہ آیا تو اس کو پاس بٹھایا، چپ تھے، ڈر رہے تھے. دیکھا حضرت عمر کے وقت کسی پر حد آ گئی شرع کی، کسی ثابت ہوا ہے زنا تو 4 گواہ نہ ہو تو پھر دوسروں کو بھی سزا ملتی. 3 ملے، چوتھا نہیں ملا. اور حضرت عمر دعا کرتے اللہ تعالیٰ چوتھا نہ ملے، یہ بچ جائے تو اچھا. دیکھا ہم لوگوں کو تہمتوں میں پھنساتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. ان چیزوں سے اپنے پہ مصیبت آتا ہے، اپنے گھر کے عیب نکلتے ہیں. اس کو پتہ ہے اس کی ماں سے کبھی کچھ ہو گیا ہو نہ گیا ہو، بہن سے ہو گیا، پھر تمہارا کوئی نکل آئی بات. پھر یہ کہتے ہیں جو کسی کے عیب کے پیچھے لگے خدا اس کے گھر کے دفن عیب نکالتا ہے. اس سے بڑی نقصان ہوتا ہے. ایک تو تمہارے عیب نکلیں گے، دوسرے تمہاری آپس میں باتیں چلیں گی، قبیلوں میں دوستوں کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی، انتقام پیدا ہوگا. آقا جی جو معاشرے کو رحمت دی ہے بہت بڑی دی ہے. اسی فرمایا غیبت و اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ ہے. صحابہ نے کہا ہم جو بات کہتے ہیں اس آدمی کا یہ کام صحیح فعل ہوتا ہے. آپ نے کہا جو صحیح بات اس کے گناہ کی ہے تم ذکر کیا وہی غیبت ہے. اس کے سچا گناہ پیچھے نہیں کہنا ہے نہ سننا ہے، زنا سے زیادہ ہے. وہ بات چلے گی پھر بغض پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، اس کو دبا دو. بلکہ فرمایا کسی نے کسی کا گناہ دیکھا، سرکار نے کہا اور واقعہ صاحب اس نے اس کا دفاع کر کے اس کو لوگوں کو ہٹا دیا، اس کو حکمت سے لوگ ثبوت نہیں ہونے دیا. آقا جی کہتے ہیں اس نے مردے کو زندہ کیا، قبر سے نکالا. ہم لوگ کی جو چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ایسی برباد ہو جاتی ہیں. ادھر آقا جی صاحب کا مفلس کون ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو تو بظاہر دنیا کے حالات سے انہوں نے ان کی علمیہ کی جگہ کچھ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، یہ نہ ہو تو پھر آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے. کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، بیماری، کیا کرے گا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، مفلس وہ نہیں. مفلس وہ ہے جو نیکیوں میں لگا رہتا ہے لیکن ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. شتم ہذا، کسی کو گالی دی. اکل مال ہذا، کسی کا حرام حلال کھا گیا. اغتاب ہذا، کسی کی غیبت کی. بتا تو ان کو قیامت کے دن اس کی نیکیاں دی جائیں گی. اگر اس پر نیکیاں نہیں ہوں گی تو فرمایا اس کی برائیاں اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بتاؤ یہ فائدہ ہوا؟ ایسی باتوں سے بڑا پریشان، کسی کی غیبت، کسی کی جاسوسی، یا کسی کے جاتے خط دیکھ لینا کھول کے، یا پہلے گھر کے باہر کھڑا نہ کان لگانا پھر دروازہ کھٹکھٹانا. اس کے کان میں خدا سیسا قیامت کو ڈالے گا. اس کے گھر کے چھپے عیب باہر نکل آئیں گے. یہ بہت بچنا چاہیے، پھر اس کی نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی.
یہ چیزیں کیونکہ ہمیشہ آج لوگ اسی میں کرتے ہیں کہ بھائی کوئی نئی خبر ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں مجھے اس کے متعلق اس کی بہن بیٹھی نہیں۔ ایک تو تم نے دیکھا ہو بھی تب بھی پردے کا حکم ہے، جھگڑا ہو بھی اس کو تانا نہیں دینا ہے، تم نے دیکھا نہ سنا تم نے بات آگے بڑھائی۔ آقا جی کہتے جس نے کسی پر تہمت لگائی، وہ عورت ایسی نہیں تھی، کہتے ہیں فلاں کی بہن بیٹی تھا، خدا اس کے 100 سال کے مقبول عمل برباد کر دے گا۔ پتہ ہے کسی کی عزت پر ایسے نہیں کرنا چاہیے، کرتے ہیں لوگ اکثر، اس کی بہن فلاں کے ساتھ خراب ہے، اس کی بیٹی فلاں، ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ تم نے دیکھا تھا خدا نخواست ہوتا تھا ان کو بچانے کی کوشش کرتے، یہ نہیں ان کو شہرت نہیں کرنی تھی، اسلام میں سخت منع ہے۔ اس کی مصیبتیں پھر اپنے ان پر آتی ہیں، جی خود پریشان ہوتے ہیں، اس کے گھروں میں وبال آتے ہیں، اس کے گھروں میں ایسے عیب نکلتے ہیں کہ سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے سعودیہ میں ہوا، یہاں بھی ہوتا ہے، تو میرے پہ پوچھتے ہیں، خط آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، پھر پوچھنا کہتا ہاں ایسے ہوا، میں کہ اس وجہ سے ہوا، تم نہ کرتے نا آج تمہارا بھی یہ حال نہ ہوتا۔ تو ان چیزوں سے بڑا بچے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ آقا جی ہمارے دین کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، معیشت کے لیے، ہر چیز کے لیے سراسر رحمت ہے۔ آپ کو رزق بے حساب چاہیے، آپ کو پریشانیاں نہیں چاہیے، آپ کو ماحول اچھا چاہیے، وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ لے کے ہیں۔ محسن انسانیت حقیقتاً حضرت محمد مصطفیٰ۔